وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ذی وقار علماء جماعت، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ربیع الاول دا مہینہ جو کہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے، بالعموم اس مہینے اندر عام جلسے اندر علماء کرام، خطباء اعظام، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اس دا تذکرہ خیر کرن دی اپنی جانب تو مکمل کوشش کر دن۔ حضرات گرامی قدر، اج دا پروگرام بھی اسی مناسبت نال ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد دی جانب تو اہل حدیث اجتماعات بسلسلہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دی ایک کڑی آج دا جلسہ، آج دا پروگرام جو جاری ساری ہے۔ ساڑی بزم دے مہمان خصوصی خطیب پاکستان مقرر شیر بیان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اصل اور مفصل خطاب حضرت قاری صاحب دا ہوئے گا۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں ایک چھوٹی جی بات، ایک تھوڑا جا پیغام دے کے اپنی بات مکمل کراں گا۔ دعا کیجئے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر میرے سمیت سن سارے انہوں قرآن و حدیث دی بات سن کے اس کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جامع ترمذی اندر حدیث پاک ہے، نبی رحمت سرور کائنات پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بنن گے اور کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم میں جان گے۔ ایک خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت جو وحی دے پیغام نل خبر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا 73 فرقے بنن گے، سارے جہنم میں جان گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت جو حق تے قائم رہے گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا، محبوب جی وہ جماعت کیڑی ہے جیڑی قیامت تک حق تے قائم رہے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک کسوٹی، ایک راہ، ایک پیغام، ایک بات، ایک دعویٰ محبوب علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آج جس چیز پر میں اور میرے صحابہ جو اس چیز پر رہے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، وہ حق پہ رہے گا۔
دوسری حدیث پاک ساتھ میں لائیے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا کائنات دے لوگو تسی دو چیزاں نو مضبوطی نہ تھامے رکھنا، میں چھوڑ کے جا رہے ہیں دو چیزاں، مضبوطی نہ تھام لینا، کدی گمراہ نہیں ہوگے۔ محبوب کو کیڑی ہیں شیئیں؟ آپ نے فرمایا اللہ دی کتاب ہے اور میری سنت میرا طریقہ ہے۔ جیڑا بھی کتاب و سنت دے مطابق ہے اس دے اعمال، اس دے عقائد، اس دے افعال کتاب و سنت دے مطابق او جماعت او گروہ حق تے ہے۔ او گروہ لبے گا کتھوں؟ او دی تلاش جستجو اللہ دا قرآن پڑھیے، صحیح حدیث پڑھیے، معاشرے دے لوگاں دے اعمال اور انہاں دے افعال اور کردار نو دیکھیے۔ عام طور تے اگر کوئی اس بات نو پرکھنا چاہے تو پھر سارے مسالک دے لوگاں دی پڑھی ہوئی نماز اور نماز دے طریقے نو جانچ پڑتال کرے، پھر حدیث پاک تو محبوب دے طریقہ نماز نو دیکھے تو اللہ دی رحمت دے نال ایک جماعت جو ہے منو ان اسی طریقے تے نماز پڑھ دیئے جو طریقہ مصطفیٰ دا ہے، چونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جی میں نو پڑھ دیا ویکھے ہے۔ میں اور تساں محبوب نو دیکھیا نہیں ہے لیکن صدیق نے دیکھیا ہے، سیدنا فاروق نے دیکھیا ہے، سیدنا عثمان نے دیکھیا ہے، مولا علی المرتضیٰ نے دیکھیا ہے، صحابہ کرام نے دیکھیا ہے، تابعین اعظام نے صحابہ کرام تو سمجھیا ہے، ائمہ محدثین نے کتاباں دی شکل اندر اس نو محفوظ اور موجود رکھیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں ایک بات کہنے لگا، توجہ فرمائیے، جدو محبوب نے زبان نبوت چوں اس بات دی خبر دے دیتی کہ اس امت دے 73 فرقے ضرور بنن گے، ایک خبر حق ہے۔ وقت آئے گا لوگ جتنا بھی فرقہ وریت تو روکن، جتنے بھی امن و امان اور اتحاد امت دے سیمینار اور کانفرنس کرن، وقت آئے گا اے امت 73 فرقے اندر ضرور بٹھے گی۔ تو پھر غور کیجئے، آپ نے فرمایا سارے جہنم میں جان گے، ایک جماعت جو جنت جائے گی جس کا منشور یا رب کا قرآن ہوئے گا یا پیارے حبیب جناب محمد دا فرمان ہوئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں آ رہی ہاتھ کھڑا کرو، ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہی میں پیغام دینا ہے، غور کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام، 1.5 لاکھ صحابہ مصطفیٰ علیہ السلام دی کم و بیش، وہ سارے ایک منہج تے سن، اور منہج قرآن و سنت دا سی۔ صحابہ کرام دے لاکھوں شاگرد تابعین اعظام وہ ایک منہج تے سن، اور منہج کتاب و سنت دا سی۔ تبا تابعین لاکھوں نہیں کروڑوں تعداد دے اندر انہاں دا منہج کتاب و سنت سی۔ پھر وقت آیا، امت دا شرافہ بکھریا، حالات اندر چینجنگ آئی، تبدیلی آئی، اے مسلمانہ دا گروہ اس نو سازش کر کے پھاڑیا گیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے سارے ٹولے نے ایک سازش رچائی۔ وقت آیا مسلمان 2 گروہاں اندر تقسیم ہو گئے، ایک مسلمانہ دا اہل سنہ دا گروہ ہے اور دوسرا اہل تشیعہ دا گروہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی حدیث، آپ دی حدیث ثابت ہون لگی، امت فرقے اندر بٹن لگی، بہت دیر تک یا اہل سنہ ہے یا تشیعہ دا گروہ ہے۔ پھر وقت آیا اہل سنت دے اندر لوگاں نے بدعات نو دین دا حصہ بنانا چاہیا، لوگاں نے رسمات نو دین دا حصہ قرار دینا چاہیا، لوگاں نے اپنے امام، اپنے مفتی، اپنے پیر، اپنے مولوی دے فتوے نو دین دا حصہ بنانا چاہیا۔ پھر اہل سنہ اندر تقسیم ہوئی۔ جدو مدرسہ دیوبند بنیا اس وقت دیوبندی وجود اندر آئے۔ جدو مولانا احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے اس وقت بریلوی ایک مسلک زمین تے آیا۔ جدو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر علم حدیث قرآن لوگاں نو بیان کیتا، پھر لوگاں نے آپ دی بات نو مانیا۔ پھر انہاں دی وفات تو بعد لوگ حنفی کہلان لگے، امام شافی تو بعد لوگ شافی بن گئے، یا حملی اور مالکی اور جعفری بن گئے۔ اہل سنہ کئی ایک فرقے، کئی ایک گروہ، کئی ایک جماعت اندر تقسیم ہو گئی۔ ہن انہاں سارے اہل سنہ کہلان والیاں چوں حق تے کون ہے؟ اگر بریلوی مسلک نو دیکھیا جائے، انہاں دے اعمال، انہاں دے کردار، انہاں دے افعال دیکھے جان، اللہ دا قرآن دیکھیا جائے، صحیح حدیث دا مطالعہ کیتا جائے،
اللہ کی قسم ہے وہ فیل نظر آتے نے۔ اگر دیوبند مسلک نو دیکھیا جائے قرآن دی صورت اندر حدیث دی شکل اندر تو بہت ساری آیات بہت ساری حدیث جنہاں نو وہ مانتے نہیں، انہاں دے عقائد دے خلاف نے، اے بھی کتاب و سنت دے مطابق منو عن قرآن و حدیث دے موجود نہیں ہے۔ پھر اہل سنہ دے وچوں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ملت جس نو اہل حدیث کے اندر اے وجود اندر آیا، اور اہل حدیث اہل الحق ہے، اہل حدیث اہل القرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی حدیث اور پیغام نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث۔ جیڑا قرآن نو ماننے حدیث نو مندہ ہے، جیڑا حدیث نو مننے حدیث نو ماننے والا ہے، کتاب و سنت دے ماننے والا پھر اہل حدیث بنیا۔ اور اہل حدیث نام جو ہے اسلام دا دوسرا نام ہے۔ اس بات کو ذرا غور نہ سمجھ لیجئے، چند منٹہ اندر میں بات ختم کرنے لگا۔ اہل الحدیث ایک نام، ایک تحریک دا نام ہے، ایک جماعت دا نام ہے، ایک مسلک دا نام ہے، ایک ملت دا نام ہے۔ بعض لوگ اس نام نو تبدیل کر کے اس نام تو منحرف ہو کر اہل الحدیث بن کے اہل حدیث کہلانا نہیں چاہتے۔ میں سمجھنا انہاں دے اندر بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو دور فرمائے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا مسلک کتاب اللہ ہے، ہمارا مسلک سنت رسول اللہ ہے۔ لائیے ہمارا کوئی عمل، کوئی طریقہ، کوئی دعا، کوئی وظیفہ جو ہم لوگوں میں بیان کرتے ہوں اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں وہ رب کے قرآن میں موجود نہ ہو، پیارے حبیب کے فرمان میں موجود نہ ہو۔ ہمارا ایک ایک عمل کتاب و سنت کے مطابق، اور قرآن نے یہ اعلان کیتا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے اساتذہ اکرام ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں جانب تشریف لے آئے نے، انہاں دی موجودگی اندر میں تانوں تھوڑا جا سبق سنانا چاہنا۔ استاد جی اجازت ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آج تھوڑے جے وقت اندر میں ایک پیغام دینا چاہنا ہاں، ایک دعوت فکر دینا چاہنا ہاں، ایک منہج دی بات سمجھانا چاہنا ہاں۔ اہل الحدیث کنوں کیا جاندا ہے تھوڑی جی پہچان کروانا چاہنا ہاں۔ جدوں لکھیا ہوندا کسے مسجد دے باہر اندر جامع مسجد نمرہ اہل حدیث، یا کسے رسالے اوپر رسالہ اہل حدیث دا ہے، یا کسے جماعت یا تحریک دا نام جی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے یا اہل حدیث یوتھ فورس ہے۔ اہل حدیث کون ہوندے نے؟ انہاں دی خوبی کی ہے، انہاں دا تعارف کی ہے، انہاں دا وصف کی ہے۔ اہل حدیث کس نو کیا جاندا ہے؟ جائیے پوری کائنات اندر جتنے لوگ نے، لوگاں اندروں جتنے مسلمان نے، مسلمانہ دے جتنے فرقے نے، ہر ایک دا دروازہ کھٹکھٹائیے، ہر ایک دے سینے تے دستک دیجئے اور سوال کیجئے جڑے اہل حدیث نے ایک کون ہوندے نے؟ لوگ وہابی بھی کہن گے، نجدی بھی کہن گے، گستاخ بھی کہن گے، فلاں فلاں جو مرضی کہے گا، لیکن رب کبریا دی قسم ہے پوری زمین تے اہل حدیث نو مشرک کوئی نہیں کہے گا۔ اہل حدیث کو پوری روئے زمین پر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو ہمیں مشرک کہے، کیونکہ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا حدیث صحیح بخاری اندر، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں کوئی خطرہ نہیں، تسی میرے جان تو بعد شرک کرو مینوں تواڈے تو کوئی خطرہ نہیں۔ جائیے پوری دنیا اندر جتھے بھی اہل حدیث آباد ہے، جتھے بھی اہل حدیث موجود نے، انہاں کولوں پوچھیے انہاں دا عقیدہ کی ہے، تسی ذرا مل کے جواب دینا ہے۔ جتنے آئے ہو جڑے جڑے مسلک نہ تعلق رکھ دے ہو، میں سب دا ادب کرنا، سب دا احترام کرنا، سب نال محبت کرنا، ذرا پیغام دینا ہے۔ ساڈا ساریاں دا داتا کون ہے؟ ادھے تے بولو یار، اجے جلسہ شروع ہویا ہے ختم نہیں ہو رہا۔ سارے اہل حدیثاں دا عقیدہ کی ہے ساڈا داتا کون ہے؟ ساڈا مشکل کشا کون ہے؟ ساڈا غریب نواز کون ہے؟
ساڈا حاجت روا کون ہے؟ لوکاں نے لکھاں داتے بنائے نے، لکھاں دستگیر تے لکھاں مشکل کشا بنائے نے۔ پوری دنیا اندر جتھے بھی اہل حدیث آباد ہوئے گا ان سوال کرو تیرا داتا کون ہے؟ ایک ہی جواب ملے گا، اللہ داتا ہے۔ اسا رب تو علاوہ کسے نو داتا نہیں منیا، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے قیام نہیں کیتا، کدی رب تو علاوہ کسے نو رکوع نہیں کیتا، کدی اللہ پاک تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کیتا، کدی رب دے انعام تو علاوہ کسے دی نیاز نہیں دیتی۔ یہ بات میں اپنے دلائل تو دیواں، اور بات ہے ساڑھے جتنے مخالف نے انہاں کو سوال کرو، وہ بھی یہ بات مندے نے کہ سید علی اجویری نو اللہ دا ولی تے کہندے نے لیکن داتا نہیں کہندے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نو مولا علی المرتضیٰ تے کہندے نے۔ مولا دا مانا محبوب تے دوست ہوندہ ہے، مولا مشکل کشا نہیں کہندے۔ ساڑھا مخالف بھی ساڑھا عقیدہ بیان کردہ ہے۔ اہل حدیث دی پہلی خوبی کی ہے جڑا اہل حدیث ہوندہ ہے اور شرک نہیں کردہ، جڑا شرک نہیں کردہ پھر توحید پرست ہوندہ ہے۔ جڑے توحید پرست نے سارے جنت جان گے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے من قالا لا الہ الا اللہ فی قلبی دخل الجنہ۔ آقا فرماندے نے جڑا لا الہ الا اللہ نو اپنے دل اندر جگہ دے دیندہ ہے، لا الہ الا اللہ دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیندہ ہے، اللہ اس کلمے دی بنیاد تے انہوں جنت ہی ضرور داخل کرے گا۔ اور آئیے میں بات سمجھانا چاہنا ہوں، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی حدیث پاک یاد آئی، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، محبوب فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اس بات نو جان لو قیامت تک اس دنیا اندر میری امت رہے گی، میری امت اندر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ قیامت تک رہے گا اور سارے حق تے رہن گے۔ اور اللہ دے فضلنا اہل حدیث حق دینے اساں کدی رب دی توحید اندر خلل پایا؟ اسی طرح ساڑھا اعلان ہے جویں اسی اللہ پاک نو وحدہ لا شریک سمجھنے آں، اللہ پاک نو مشکل کشا سمجھنے آں، اللہ پاک نو بگڑی بنانے والا سمجھنے آں، اسی طرح ساڑھے رہبر مصطفیٰ نے، ساڑھے رہنما مصطفیٰ نے، ساڑھے امام مصطفیٰ نے، ساڑھے پیر مصطفیٰ نے لوگوں رب کی الوہیت اور وحدانیت میں جس طرح کوئی شریک نہیں، اسی طرح میرے محمد کی نبوت اور ختم نبوت اور پیغمبر کی رسالت میں بھی کائنات میں انسان کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کی سمجھ آئی اہل حدیث دی پہلی خوبی کی ہے روئے زمین تے اہل حدیث نو کوئی مشرک کہنے والا نہیں۔ آئیے میں دوسری خوبی اختصار نہ بیان کرا، ساڑھی کوئی مسجد ہوئے، رسالہ ہوئے، جماعت ہوئے، تنظیم ہوئے جتھے لفظ اہل حدیث استعمال ہوندہ ہے اتھے لوگاں دا اے ذہن اور عقیدہ واضح طور تے سامنے ہوندہ ہے۔ اے جڑے اہل حدیث نے بدعت نہیں کر دے، جڑے اہل حدیث نے بدعت نہیں کر دے، جڑے اہل حدیث نے بدعت نہیں کر دے، کل دے ختم نہیں پڑھ دے، چیلم نہیں کر دے، بستی برسی نہیں کر دے، جڑے اہل حدیث ہوندے نے اے او کم کدی نہیں کر دے جڑے محبوب نے کدی نہ کیتے ہون۔ جڑا بدعت نہیں کردا پھر سنت تے پابند ہے، سنت تے قائم رہندا ہے۔ اساں کلمہ پڑھے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگو عبادت اللہ دی، اطاعت مصطفیٰ دی، پھر اس وعدے تے قائمہ، اس ارادے تے قائمہ، اس دعوے تے قائمہ، توحید اندر کدی خلل نہیں پایا۔ پیغمبر دی رسالت نو منن تو بعد، محبوب دی نبوت نو منن تو بعد، نبی پاک نو خاتم النبیین منن تو بعد اساں کدی کسے امام وال، کسے مفتی وال، کسے پیر وال، کسے گدی نشین وال، کسے جبے تے کبے والی سرکار وال اکھ چکے
ویکھیا نہیں جدوں دے محبوب پسند آئے نے کائنات سے کدی کسے نو پسند کیتا ہی نہیں اسی اپنے عمل سنت تو ثابت کرنے آئیے ساڑی نماز نو دیکھئے اگر اسی تکبیر تحریمہ کہنے اے حدیث تو بات ثابت ہے اگر اسی سبحانک اللہم پڑھنے اے حدیث تو بات ثابت ہے اگر اسی سورہ فاتحہ پڑھنے اے حدیث تو بات ثابت ہے اگر اسی اچھی آمین کہنے اے حدیث تو بات ثابت ہے اگر اسی رفع الیدین کرنے رکوع تے جان لگے رکوع تو سر اٹھان لگے اے بات حدیث تو ثابت ہے اسی ایک رکعت پڑھ کے 2 سجدے کر کے تھوڑی دیر واسطے جلسہ استراحت تے بیٹھنے اے سنت حدیث تو ثابت ہے لوگوں نے طرح طرح دیا باتاں کی دیا نے طرح طرح دا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے پیغمبر کی ذات میں نقص کو تو مان لیا سنت کو نہ مانا لکھا ہے مولویوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کر کے دوسری رکعت سے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا جو بیٹھتے تھے وہ معاذ اللہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ محبوب جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں نقص مان لیا لیکن انہوں نے سنت نہیں منی نقص مان لیا لیکن نبی پاک دی حدیث نو نہیں منیا کون ہے اہل حدیث اساں لوگاں دیاں باتاں نو بھی سنیا لوگاں دے تانے بھی برداشت کیتے ہیں لوگاں دے مینیاں نو بھی برداشت کیتا ہے لوگاں دے استدعاء نو بھی قبول کیتا ہے لیکن حدیث دے نال غداری نہیں کیتی اسی حدیث تے عمل کرنے والے ہاں حدیث تے ایمان رکھنے والے ہاں حدیث تے یقین رکھنے والے ہاں ساڈا ایمان کیسا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نبی پاک تے قرآن آیا اللہ پاک نے اعلان فرمایا تسی مومن بننا چاہندے ہو ہدایت دا رستہ لینا چاہندے ہو صحابہ دے طریقے تے چلو سارے صحابہ حق پہ نے سارے صحابہ سنت نے سارے صحابہ حدیث نو مانن والے نے حدیث عقل اندر آوے تے تاں بھی حق ہے حدیث عقل اندر نہ بھی آوے تاں بھی حق ہے حدیث تے ایمان مضبوط ہوئے جی میں قرآن وحی الہی ہے ایویں حدیث مصطفیٰ بھی وحی الہی ہے جی میں قرآن آسمان تو نازل ہوئے ہے ایویں حدیث بھی آسمان تو نازل ہوئی ہے عقل مانے یا نہ مانے غیرت مانے یا نہ مانے لیکن حدیث ضرور مانیے حدیث پہ عمل ضرور کیجئے منہج حدیث کے مطابق بنا لیجئے غور کرنا توجہ فرمانا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جاب داب غریب جے صحابی نے چھوٹا جا قدے کالا جا رنگے منہ تے چیچک دے نشان نے سیدنا جلیبیب جناب دا نام ہے پنڈ دے دیہات دے رہن والے نے نبی پاک دے کول آئے محبوب میں اپنے علاقے تو میں غلام ہاں مسلمان ہویا وام میرا رشتہ دار کوئی نہیں میرا تعلق دار کوئی نہیں مینوں رشتہ کوئی نہیں دین والا محبوب جی میری کتے شادی کروا دے وہ نبی پاک میں ہاں ٹھیک ہے کوئی مناسب رشتہ آئے گا شادی کروا دے وانگے ادھر نبی پاک ایک بندہ آیا محبوب جی میں توڑا صحابی نبی پاک صحابی نو جان دینے انصاری صحابی ہے کہنے لگا محبوب جی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے میری بیٹی واسطے کو رشتہ تلاش کر دے وہ نبی پاک نے فوراً سیدنا جلیبیب نو بلایا فرمایا جلیبیب پیارے جی محبوب جی شادی کرنا چاہنا ہے جی محبوب جی فرمایا جا فلان ساری صحابی او دے گھر اندر چلا جا اتھے جا کے انہوں پیغام دے منوں نبی پاک نے بھیجے ہے اپنی بیٹی نہ میرا نکاح کر دے وہ میں دسنا اے چاہنا وا عقل مانے یا نہ مانے غیرت مانے یا نہ مانے حدیث مانیے اہل حدیث بن جائیے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے جا کے دستک دیتی ہے دروازے تے اندر انصاری صحابی آئے کدھر آئے ہو اور میں محبوب کو بیٹھا سا نبی پانو رشتے دا کیا سی محبوب نے فرمایا فلان ساری صحابی دے تیرے گھر آ جاواں دن رشتہ کماں تو اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نہ کر دے اے ویندہ اپنی بیٹی دے حسن و جمال اے ویندہ اپنی دولت دے اپنے مال و متاول ویندہ اے صحابی دی غربت وال اے دے قد کاٹھ وال اے دی غلامی وال اے دی رنگت وال ویندہ آندہ محبوب نو رشتے دا کیا تے ضرور ہے لیکن کو حسب و نسب تے ہونا چاہیے محبوب نو رشتے دا کیا تے ضرور ہے ایویں دیاں باتاں ہو رہی ہیں اپنی بیوی دے نال مخاطب ہے اپنی اہلیہ نو کہہ رہے ہیں
محبوب نو رشتے دا کیا نبی پاک نے رشتے واسطے بھیجے ہیں تے اے جڑا رشتہ آیا ہے ساڈا ذہن نہیں مندا اے جڑا رشتہ آیا ہے ساڈی غیرت نہیں مندی ساڈی بچی خوبصورت بڑی ہے ساڈی بچی امیر ترین بڑی ہے اے دا خوبصورت رنگ بھی نہیں خوبصورت قد کاٹ بھی نہیں اے دے کول بینک بیلنس بھی نہیں اے دا رنگ بھی اچھا کوئی نہیں اے دے نال اسی اپنی بیوی بیٹی دی کیویں شادی کر دے بھی ہے ایویں باتاں ہو رہی ہیں تے میاں بیوی پروگرام بنایا ہے نبی علیہ السلام کو چلیے محبوب جی جے تہاڈا حکم ہے جدوں حکم مصطفیٰ آ جائے پھر او تے انکار تے نہیں نہ ہو سکدا جے محبوب جی تہاڈا مشورہ ہے تے پھر سانو مشورہ قبول نہیں دوویں نبی پاک کون لگے نے میاں بیوی چل کے محبوب دی مجلس سے جان لگے نے نبی پاک آ کے ریکویسٹ کرن لگے نے محبوب جی ساڈی بچی خوبصورت بڑی ہے امیر بڑی ہے اے غلام بھی ہے تے اتنا خوبصورت بھی نہیں اے رشتہ معیار دے مطابق نہیں ادھر وہ بچی سن رہی ہے جدھا رشتہ ہو رہا ہے کہن لگی اماں جی کدھر آئے کون آیا کی کہندا ہے آندھی ہے سونے نے بھیجیا بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ او ساتھوں ساڈی بیٹی دا منگدا پر آٹا نہیں اس دے کری ایک بھی ڈنگ دا اور کوئی عذر سانو نہیں تے آ بی بی بول دیئے او بچی بول دیئے آندھی اماں جی گالے وے اماں جی باتے وے کالے تے گورے نہیں بس کر اماں تون جان دے کالے تے گورے نہیں کالے تے گورے نہیں معیار ایمان دے اسی حکم دے بدے خاطر نبی سلطان دے رہی نہ پیچھے کوئی گنجائش انکار دی اماں جی ابا جی اے تے ویندے ہو جیڑا آیا او کالا بڑا ہے اے نہیں ویندے جنہاں بھیجیا انہاں جیسا حسین کائنات چی کوئی نہیں جو آیا ہے اس کی رنگت کو تو دیکھتے ہیں جنہوں نے بھیجا ہے ان جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں اماں جی کل میرا رشتہ ہو جائے اپنی اسیلی اندر بیٹھی ہوں وہاں کوئی کبھی میرا رشتہ میرے ابو نے کروایا میری امی نے کروایا میرے ماموں نے چاچو نے کروایا تے میں فخر کرانگی میرا رشتہ میرے نبی نے کروایا ذہن مانے یا نہ مانے عقل مانے یا نہ مانے غیرت مانے یا نہ مانے صحابہ نے ہر چیز قربان کی تھی محبوب دے فرمان تے اور اے منہج اہل حدیث ہے ہم آج تک حدیث کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں جاؤ پوری کائنات اندر جتنے لوگ نے سب دے سامنے چلے جاؤ ہاتھ بن کے عرض کرو حدیث لے کے دروازے تے پہنچو حضرت جی حدیث صحیح بھی ہے حدیث بخاری اندر بھی ہے دیگر کتب حدیث اندر بھی ہے سند بھی ٹھیک ہے متن بھی ٹھیک ہے حدیث اندر کوئی شک شبہ نہیں اس سے عمل کر لیجئے جائیے پوری کائنات میں جتنے مسلک جتنے مذہب جتنے فرقے جتنی جماعتیں جتنے گھروں موجود ہیں لے جائیے حدیث کوئی نہیں مانے گا اگر مانے گا تو صرف اہل حدیث مانے گا حدیث کہڑی ہے جدو نماز پڑھنے تے اللہ اکبر کہہ کے جدو رکوع جانے سبحان ربی العظیم کہہ کے 3 مرتبہ رکوع تو اٹھنے تے ربنا لک الحمد اس تو بعد کی پڑھنے حمدن کثیرن آؤندی ہے سناؤ توڑی جان چھڑا حمدن کثیرن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی نبی پاک دے صحابی نے محبوب دے پیچھے نماز پڑھی نماز تو تھوڑا لیٹ سن جلدی نہ نماز ملے نے دے صحابی نے کلمات پڑھے نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی نبی پاک نے جماعت مکمل کی تھی ہے صحابہ نو سوال کیتا ہے کون ہے جنہیں کلمات پڑھے نے صحابی ڈر گیا پتہ نہیں میرے کو غلطی ہو گئی ہے فرمایا ڈر نہ کھڑا ہو جا تینوں خوشخبری دیواں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میرے محبوب مبشر بن کے آئے خوشخبری دینے والے بن کے آئے فرمایا میرے پیارے
جدوں تو کلمات پڑھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، جدوں ایک کلمات نو پڑھے ہے 30 تو زیادہ 40 تو کٹ آسمان تو فرشتے اتارے اللہ پاک نے، آپس اندر جھگڑا کر رہے سن، ایک کلمات اللہ کو اسی لے کے جانے نے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اس حدیث نو لے جاؤ مسلک دیوبند دے سامنے، اس حدیث نو لے جاؤ مسلک بریلوی دے سامنے، اس حدیث نو لے جاؤ حنفیاں دے سامنے، شافیاں دے سامنے، مالکیاں دے سامنے، حنبلی تے جعفریاں دے سامنے، سارے انکار کر دینے۔ کون ہے جو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے؟ پھر میں کہنا چاہنا تھوڑے کو کوانا چاہنا، ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ حدیث ماننے والا اہل حدیث ہوتا ہے۔ تسا مل کے جواب دینا، ہم کون ہیں؟ اہل حدیث ہم کون ہیں؟ ذرا سارے پیار نہ بولو، ہم کون ہیں؟ حدیث کو سینے سے لگانے والے اہل حدیث ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں تسی زمین تے آمین کہندے ہو، محبوب نے بعض صحابہ نو کہی میں تو انہوں نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک دی شریعت سارے زمانے واسطے قیامت تک واسطے نبی نے محبوب دا فرمان تواڈے واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں تسی نماز وچ آمین کہندے ہو آسمان تے فرشتے آمین کہندے نے، جدو تسی آمین کہندے ہو ادو فرشتے آمین کہندے نے، تسی آمین کہندے ہو ادو فرشتے آمین کہندے نے۔ پھر میں دعویٰ کرنے لگا جڑی نماز رب دی زمین تے اہل الحدیث دی ہے، ایک نماز عرشاں تے فرشتیاں دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ دی بات سناوا، بات نو ختم کرنے لگا، توجہ فرمانا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ پاک دا قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ہر گروہ نو اس کے امام کے نام سے آواز دی جائے گی۔ اہل حدیثوں توڑی عظمت کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرما دینے جدو قیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے گروہ مسلمانہ دے حشر دے میدان اندر آنگے، اتھے آواز آئے گی، ذرا بات نو اس انداز نہ سمجھے آجے، آواز آئے گی کون ہے جو امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے؟ سارے حنفیت کڑے کرنگے، کچھ پاکستانی نے، کچھ ایرانی نے، کچھ افغانی نے، کچھ بنگالی نے۔ امام ابو حنیفہ فرما گے تسی میری بیعت کیتی، میرے منج نو منیا، میری تقلید کیتی ہے، تسی حنفی ہو؟ جی جی اسی حنفی ہاں۔ تے محبوب فرمان امام ابو حنیفہ فرمان گے چلو تسی میرے نال آ جاؤ۔ امام شافی سوال کرنگے کون ہے جڑا شافی ہے؟ شافی کھڑے ہو جانگے، شافی ہاتھ بلند کرنگے، امام شافی لے کے چلے جانگے۔ حنبلی امام احمد ابن حنبلنا، جعفری امام جعفرنا۔ اہل حدیثوں تسی بھی کھڑے ہو گے، اسی بھی حشر دے میدان اندر کھڑے ہوانگے، ایک پاسے مصطفیٰ ہونگے، ایک پاسے اسی ہوانگے۔ آقا فرمانگے حنفی امام ابو حنیفہ نل، شافی امام شافی نل، مالکی امام مالک نل، حنبلی امام احمد نل، جعفری امام صادق نل۔ ہر گروہ، ہر مسلک، ہر جماعت اپنے مفتی نل، اپنے پیر نل، اپنے مولوی تے گدی نشین نل۔ تسی کون ہو؟ اسی کہوانگے محبوب جی ہم کون ہیں؟ اے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے امام محمد رسول اللہ، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہمارے پیر محمد رسول اللہ، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہمارے رہبر شریعت محمد مصطفیٰ، ہم اہل حدیث ہیں۔ ہمارے امام اعظم محمد مصطفیٰ، ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فرس کا یہی پیغام ہے، لوگوں رب نے کائنات کو بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر نبوت اور ختم نبوت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نبوت کے ہوتے کسی کی امامت نہیں چل سکتی۔ آج بھی ہم کھڑے ہیں رب کے قرآن کو سینے سے لگا کے، آج بھی ہم کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ کی حدیث کو اپنے سینے اور اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے، اسی پر انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے۔ ہم کون ہیں؟
اہل حدیث، وآخر دعوانا الحمدللہ۔